الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے ایک اور استاذ ہیں، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب۔ یہ بنوری ٹاؤن کے محتمم صاحب تھے پہلے۔ ان کی کچھ دو چار باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پڑھانے والے استاذ کو اپنی تدریس کا احترام ہونا چاہیے کہ میں اچھے پیشے سے جڑا ہوا ہوں۔ اپنے شعبے کا احترام نہ ہونے کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ناشکرے پن میں مبتلا رہتا ہے۔ کیا ہے، چند چھوٹی کتابیں پڑھا لے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں شعبہ تدریس سے جڑا ہوا ہوں۔ اس کی نظر میں چھوٹی اور بڑی کتاب پر عزت موقوف رہتی۔ چنانچہ وہ 10 سال تدریس کر کے بھی اسی ناشکری میں رہتا، کیا ہے اعدادیہ اول پڑھا لے رہے، ہماری کیا بڑی کتابیں ہیں۔ یا نہیں تو دوسرے لوگ جو تجارت میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، کسی اور کالج میں لگ گئے، ان کے سامنے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا۔ تو یہ جو کیفیت آتی ہے اپنے شعبے کی قدر اور اس کا احترام نہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا نقصان اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے شعبے کی قدر اور اس کا احترام نہیں کیا تو اس کے حقوق بھی بجا نہیں لاتا۔ یہ دوسرا نقصان ہوتا۔ چنانچہ اگر ہم کسی آنے والے مہمان کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا اکرام بھی کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے، اسے خوش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم مہمان کی عزت اور اس کا احترام ملحوظ نہیں رکھے تو نہ اس کو پانی کے لیے پوچھتے، نہ بیٹھنے کے لیے بولتے، نہ خیر خیریت پوچھتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو بنیاد اصل میں احترام ہے۔ احترام کے بعد پھر آدمی حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوتا۔ تو شعبے کا احترام اگر نہیں کرے گا تو شعبے کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ اس واسطے بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے شعبے سے محبت کرے اور اس کا احترام کرے۔ اپنے بزرگوں کو اگر دیکھا جائے تو تدریس کی خاطر وہ قربانیاں جو دیتے تھے، وہ مہینہ ختم ہونے پر راشن ختم ہو گیا، گھر میں چائے بننا بند ہو گئی، پان بند ہو گیا، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرماتے تھے، قرضوں پہ آ گئے۔ یہ سب جو مجاہدے برداشت کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے اس شعبے سے لگاؤ ہے، مجھے اس کا احترام ہے، اس شعبے میں آنے والی قربانیاں بھی میں جھیلوں گا، برداشت کروں گا۔ اگر وہ تعلق و احترام باقی نہیں رہے گا تو پھر آدمی سوچے گا کہ بھئی چھوڑو، کہیں اور دیکھو، اور اچھی جگہ مل جاتی، اور اچھا عزت کی جگہ مل جاتی۔ تو یہ سب چیزیں بنیادی سوچ سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرس بننے والا فن تدریس سے ذاتی ذوق بھی پیدا کرے کہ مجھے پڑھانے کی اندر سے دلچسپی ہونا۔ تو ذاتی ذوق کے بغیر فطری صلاحیتیں نکھر کے نہیں آتی۔ ایسا نہیں کہ فارغ ہونے کے بعد ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے، امامت ہو، مکتب ہو، کمانے کے لیے بھی، بچوں کو پالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا ہی ہے۔ اس واسطے ہم لگ گئے، اب اتنی آمدنی یہاں سے ہو جا رہی، اتنی وہاں سے ہو جا رہی ہے، اتنی یہاں سے ہو جا رہی، گھر چل جا رہا، فلاں ہو جا رہا۔ ایسا سوچ کے جو تدریس میں لگتے ہیں وہ تدریس کے حقوق 10% بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ان کو جو کتاب بھی دی جائے وہ وقت گزاری کے لیے استعمال کرتے۔ ذوق والا کیا کرتا، ایک کتاب دو، اس کتاب کو ایسے پیتا اور پلا دیتا کہ وہ فن کا ماہر بنا دیتا بچے کو، چونکہ اس سے ذوق ہے اسے۔ مثلا کسی آدمی کو فن ادب سے ذوق ہے، شعر شاعری سے ذوق ہے، قرأت سے ذوق ہے، تو وہ شخص کیا کرتا، جہاں بیٹھا گنگناتے رہتا، جہاں بیٹھے وہاں اشعار بولتے رہتا، اپنے فن کا اظہار کرتے رہتا، تذکرے مذاکرے کرتے رہتا، چونکہ اسے اسی چیز کا ذوق ہے۔ حتیٰ کہ اگر اپنے اساتذہ میں وہ بھی گزرے ہیں کہ اگر ان کو ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے بولا جائے تو اس میں بھی منطق کے قاعدہ بیان کرتے ہیں، چونکہ منطق سے ذوق ہے ان کو۔ تو جس فن سے آدمی کو ذوق ہوتا ہے کہ اس فن کا وہ ہمیشہ اس پر گویا کہ نشہ سوار رہتا ہے، تو ویسا بندہ جب پڑھانا شروع کرتا ہے تو بڑے بڑے مشکل مسئلے بھی بچوں کو چٹکیوں میں حل کر کے بتا دیتا۔ تو بنیادی بات تو ہے کہ فطری ذوق جو نکھرتا، فطری صلاحیت جو نکھرتی ہے وہ ذوق کی بنیاد پر نکھرتی ہے۔
تو اپنے فن سے جس کتاب کو ہم پڑھا رہے ہیں اس سے ذوق پیدا کرنے کی کوشش کرنا. جب آدمی کا ذوق بنتا ہے تو پھر محنت بھی کرتا، مشقت بھی کرتا، دسیوں کتابیں دیکھتا اور اپنے کو ہمیشہ طالب علم سمجھتا. اب اس فن کے ماہرین سے ملاقات کی کوششیں کرتا، وقت نکالتا. اب ہم دیکھیں اپنے ہی طلباء میں سے پڑھتے ہوئے زمانے میں، بھئی ایک بچے کو پڑھتے ہوئے فن طب سے ذوق پیدا ہو گیا اس کو. ابھی کتابیں سب چھوڑ دیا، خالی استاذ بول رہے تو سن لے رہا، سوچ رہا انہیں وہیں کچھ طب کچ، یہ جڑی بوٹی کو ملائے تو کیا بنتا، اس کو ملائے تو کیا بنتا. پڑھتے ہوئے طالب علم رہتے ہوئے یہاں سے پڑوس ملک کے ایک حکیم صاحب سے رابطہ کر لے کے وہاں سے آن لائن تدریس لے کے اب انہیں مطب کھول کے چلا رہا ہوں. ذوق اس کا وہ بن گیا تو یہاں رہتے ہوئے بھی حکیم بن گیا. اب بہت سے نوجوانوں کو جو ہے شادی سے پہلے حلوے کھلا رہا اور طاقت کے مقویات دے رہا، حالانکہ وہ کسی کالج میں طبی کالج میں پڑھ کے حکیم بنا ہوا نہیں ہے، لیکن دوائیاں بناتا ہے بہترین. تو ذوق کی بات رہتی. تو کامیاب استاذ کے لیے اپنے فن سے تدریس کا ذوق اور فن کا ذوق پیدا کرنا. ذوق سے بنیادی طور پہ جو چیز آتی ہے کہ آدمی کے تجربات جلدی نکھر کے آ جاتے. پڑھاتے پڑھاتے 10 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد اب یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی. وہ بات اگر ذوق ہوتا تو پہلے ہی سال میں سمجھ میں آتی. چونکہ آدمی پر دھن سوار ہونے کی وجہ سے وہ گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتا، پہلے ہی سال سے شروع کر دیتا. سرسری پن رہنے کی وجہ سے اس میں آدمی کو خود بھی علمی صلاحیت کے بنتے ہوئے بھی محسوس نہیں ہوتا اور نہ روحانی لذت محسوس ہوتی. وقت گزاری سے بے چینی والی کیفیت رہتی. یعنی آدمی آنے کے بعد جانے کی فکر میں رہتا. چونکہ جس کام میں لگا ہے مقصد میں اگر لذت حاصل نہیں ہوئی نا تو آدمی مقصد بدل دیتا. مقصد میں اگر لذت حاصل نہیں ہوئی، جیسے اب کھانا ہے، ڈش ہے، اب اس میں مزہ نہیں آ رہا، ڈش بدل دیتا آدمی. تو ویسے اگر ہمیں اپنے مقصد میں لذت حاصل نہیں ہوئی تو آدمی مقصد ہی بدل دیتا. اس واسطے ذوق اور فطری صلاحیت پر ہمیشہ توجہ. اب پہلی جو بات تھی اس کے لیے تعلیم و تدریس کا جو منصب ہے وہ مقدس منصب ہے. اس کو قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب میں معلم الکتاب والحکمت بھی داخل ہے. تو وہ منصب گویا کہ عالم دین کو ملا ہے، ہمیں وہ منصب نصیب ہے. قرآن کریم ہو، شرعی احکام ہو، یہ سب سکھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے بطور نیابت کے. تو اس سے مدرس خود اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہے کہ میری نیک بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم جو چیز سکھا رہے ہیں اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا منتقل کرنا، یہ سب چیزیں عبادت ہیں، ثواب کا ذریعہ ہیں اور احیاء دین کا حصہ ہیں، اقامت دین کا حصہ ہیں. تو پھر ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم خود کتنے سعادت مند ہیں. تو پھر آدمی شعبہ تدریس میں لگ کر اپنے کو معمولی سمجھے، میں کم حیثیت کا ہوں، فلاں جگہ پڑھا لے رہا ہوں، چھوٹی کتابیں پڑھا لے رہا ہوں. اب اس کا اثر بچوں میں بھی منتقل ہوتا کہ جب بیٹھے بیٹھے کبھی ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کرے تو ان بچوں کے سامنے باہر کی دنیا کی عظمت بیان کرتا ہے یہ شخص. یہاں ہم کتنے بڑے کام میں ہیں، کتنا بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ ذکر نہیں آتا. بچوں کے اندر بھی رہتے رہتے فارغ ہونے کے بعد تجارت کرو، اب یہ تدریس، یہ امامت سب چھوڑو، اب مولویوں کی عزت کچھ نہیں ہے. بعض اساتذہ ایسا ذہن بنا رہے ہیں کہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ 800 بچے پڑھتے، 1300 بچے پڑھتے، اپنے پاس ایک ڈھنگ کا استاذ نہیں مل رہا ہمارے. ہر ایک جو ذہن بنتے جا رہا کہ بھئی تم تاجر بننا ہے، تاجر بننا ہے، تاجر بننا ہے، ذہن بنتے جا رہا. کون بنا رہا ذہن نہیں معلوم. بعد میں پتہ چلا پھر درسگاہ کے اساتذہ میں اس طرح کی گفتگو چلتی ہے کہ وہ کیا رکھا ہے 10-12 ہزار میں، کیا رکھا ہے 10-13 ہزار میں، ان محتمموں کی سنتے رہنا، فلاں کرتے رہنا، بچوں کو جھیلتے رہنا. تو اب ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، شعبے کی حیثیت گھٹتی جاتی رہتی.
اچھا شعبے کی حیثیت ہی گھٹنا نہیں ہے، وہ اساتذہ کی بھی حیثیت گھٹا دیتا ہے وہ شخص جو اب تاجر بنتا نا، تاجر بننے کے بعد وہ کتنا خدمت دین کرے گا، وہ اپنی تجارت سے کتنا علماء کی اپنے اساتذہ کی خدمت کرے گا۔ کتنے ایسے عالم تاجر نہیں ہیں جو اچھا کما لیتے ہیں لیکن انہیں کتنا نصیب ہے کہ اپنے اساتذہ کی خدمت کریں، جا کے ان کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، ان کے گزارے کا انتظام کریں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس سے لاکھ درجے بہتر بھئی یہ جو مدرسوں میں پڑھے ہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنے اساتذہ کی، اپنے مشائخ کی خدمت کر لیتے ہیں، تو اس کے اثرات بچوں میں بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اور اس سے آگے اگر کہا جائے تو سب سے پہلے معلم تو اللہ کی ذات ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو اس میں بھی علمک کا جو فاعل ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو اللہ معلم اول ہیں، اور انسانیت میں معلم ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور جب یہ شخصیات یعنی یہ مقدس ذوات تدریس یعنی سیکھنے سکھانے اور تعلیم اور معلم ہونا ان سے ثابت ہے، تو ان کی ایک خوبی جو ذکر کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ معلم ہیں تو آپ کے اخلاق بھی اخلاق عظیمہ ہونا چاہیے۔ اخلاق عظیمہ کی تفسیر آپ حضرات جانتے ہیں کہ بھئی حسنہ ہے، اور 3 ہے نا اخلاق کی قسمیں، خلق حسن، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ۔ تو حسنہ، کریمہ، عظیمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حسن اور کریم کا لفظ یہ دیگر نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاق حسنہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیے گئے تھے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اسی میں متصل کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو تم اسے برابر کی تکلیف پہنچا سکتے ہو، کوئی ہمیں ٹھیس پہنچائے، گالی دے، ہم اتنی ہی گالی دے دیں، کوئی ہمیں مارے تو ہم اتنا ہی مار دیں، یہ بھی اخلاق حسن میں داخل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو حاصل تھے۔ باقی مثالوں سے حضرت نے سمجھایا۔ اخلاق کریمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیے گئے کہ ایک مارتے تو دوسرا گال بھی پیش کر دیتے، بھئی اور خواہش پوری کر لو۔ یہ اخلاق کریمہ ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے۔ اخلاق عظیمہ اس سے آگے کی درجے کی چیز ہے کہ آتی من حرمک واعف عن من ظلمک، یہ جو تفصیل ہے یہ اخلاق عظیمہ کا حصہ ہے کہ مظلوم ظالم کے حق میں خیر خواہی والا معاملہ کرنا، پتھر برسانے والوں پہ پھول برسانا، یہ اخلاق عظیمہ کا حصہ ہے۔ تو معلم کے لیے اخلاق حسنہ کریمہ سے زائد اخلاق عظیمہ اس کے اندر ہونے چاہیے کہ جو تکالیف اس پر آئیں تو ان تکالیف پر اس کا معاملہ حسن سلوک والا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلم گزرے ہیں کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسا باکمال اور بااخلاق معلم نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بحیثیت معلم کے آپ کی ذات ہی کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت کے لیے کیسے مفید اسلوب کو استعمال فرمایا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اسی ذات بابرکت کے نائب بن کر فن تدریس میں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے ہی صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں اسے اگر تجزی کی جائے اس کی، تو ہر شعبے والا رسول اللہ کی ذات کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائے۔ اس لحاظ سے تاجر کے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ کی ذات بحیثیت تاجر، شوہر کے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت شوہر، ایسے ہی ایک دوست کے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت دوست، ایسے ہی پڑوسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ بحیثیت پڑوسی، استاذ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ بحیثیت استاذ۔ تو ہر شخص اپنے شعبے میں آپ کی ذات کو اسوہ حسنہ کے طور پر دیکھ سکتا ہے، اور اس آپ علیہ السلام کے اسی شعبے کی خوبیوں کو اختیار کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ کامیاب استاذ
اپنے فن میں امکانی حد تک کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جس مضمون کو پڑھا رہا ہے، جس فن کو پڑھا رہا ہے، جو کتاب اس کے ذمے میں کی گئی ہے، تو جتنی مہارت اور جتنی دسترسی ہو سکتی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس کے لیے مضمون کی اور فن کی بنیادی کتابیں ہمیشہ مطالعے میں رکھنا، جو کتاب اسے پڑھانی ہے بار بار اس کے متعلقات دیکھتے رہنا، دوران مطالعہ اگر کسی عبارت یا کسی مسئلے میں سمجھنے میں دشواری آ جائے تو بڑی کتابوں سے مراجعات کرنا یا فن کے ماہرین سے مراجعات کرنا۔ اس طرح اگر معلوم نہ ہو سکے تو وقت لے لینا، حتیٰ کہ اس کے گہرائی تک پہنچنے کے بعد، مطمئن ہونے کے بعد ہی بچوں کو وہ چیز منتقل کرنا۔ اعراض کر لینا، چھوڑ دینا، اسے بعد میں سمجھیں گے، چھوڑ دو، اب اس کے بعد وقت ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہو، ایک نہیں سمجھے تو کیا جاتا، باقی پوری کتاب تو سمجھ لینا۔ اس طرح کرتے ہوئے چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کتنے بھی سال چلو فائدہ ہونے والا نہیں، کمال پیدا ہونے والا نہیں۔ اس واسطے متعلقہ فن میں حتی الامکان کمال پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ آدمی سوچتا کیا ہے کہ بھئی میرے ذمے 2-3 گھنٹے ہے نا، 4 گھنٹے ہی ہے نا، اور کوئی بڑی کتابیں نہیں ہیں نا۔ بھئی اس کتاب سے آپ اپنے علم کی کتنی صلاحیت پیدا کر لے سکتے ہیں۔ مثلاً ہے کہ اب کسی کو مثال مجھے القراءۃ الراشدہ ہی پڑھانا ہے، اگر میں محنت کر لیا تو عربی ادب میں القراءۃ الراشدہ کے ذریعے سے کتنی 20% عربی تو صحیح کر لے سکتے اپنی۔ 4 سال پڑھائے تو 80% صحیح ہو جاتی ہے آپ کی۔ کتنے افعال اس میں استعمال ہوئے، کتنی لغات اس میں آئی، اور افعال کتاب سے متعلق، مثلا کتاب میں ثلاثی مجرد آیا ہے، آپ ثلاثی مزید فی میں بھی جاؤ، مزید فی میں جانے کے بعد آپ افعال میں جاؤ، تفاعل میں جاؤ، تفعیل میں جاؤ، مفاعلت میں جاؤ، ان سب سے کیا معنی بدلتے ہیں دیکھو، خاصیات کے حساب سے دیکھ لو، تو آپ کو ایک ہی فعل کے ذریعے سے 5 افعال پر دسترسی ہو گئی، ایک اسم کے ذریعے سے اس کی جمع اور اس کے متعلقات پر دسترسی ہو گئی، اس کی تعبیرات فن کے ماہرین نے لغات میں کیا لکھی ہیں کہ بھئی یہ لفظ کہاں پر کیسے استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا۔ کتاب چھوٹی ہے لیکن محنت کرنا چاہے تو آدمی اس کے ذریعے سے کتنی مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اس واسطے کمال پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ متعلقہ مضمون کے مطالعے میں رکھنا اور اس کے ماہرین سے رجوع کرتے رہنا، یہ ایک استاذ کی ذمہ داری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے استاذ کے لیے، کامیاب استاذ کے لیے، اپنی زبان کو فصیح اور بلیغ رکھنا۔ جس زبان میں ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں، اردو میں پڑھاتے ہیں، عربی میں تو پڑھانا نہیں ہوتا ہے، تو جس زبان میں ہم پڑھاتے ہیں تو اپنی معافی ضمیر بچوں کو سمجھانے میں فصاحت اور بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سادہ زبان ہے جس کے سمجھنے میں دشواری نہیں ہے، اور لمبی گفتگو نہیں ہے جس کی وجہ سے اکتاہٹ ہوتی ہے۔ یہی مطلب ہے فصاحت و بلاغت کا۔ فصاحت اور بلاغت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ بچے سمجھنا نہیں، ہماری تعبیرات ہوا میں اڑتی رہنا، وہ بچے اچھل کے پکڑتے رہنا کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ اردو میں پڑھا رہے ہیں، عربی تمثیلات استعمال کر رہے ہیں، اردو میں پڑھا رہے ہیں، عربی مصادر استعمال کر کے، فارسی مصادر استعمال کر کے سمجھا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اظہار علم کر رہے ہیں، خدمت علم نہیں کر رہے ہیں، اپنی صلاحیت ظاہر کر رہے ہیں، اظہار صلاحیت ہو رہی ہے، خدمت علم نہیں ہو رہی ہے، تدریس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، آپ کسی بھی شعبہ تدریس میں دیکھ لیں، کہیں بھی سوالیہ پرچہ بنتا ہے، اگر 100 بچے نہیں، 500 بچے نہیں، اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں دیکھ لیں 10-10 ہزار بچے رہتے ہیں، پورے ہندوستان کے لحاظ سے پرچہ بنتا ان لوگوں کا، تو اس لحاظ سے 10,000 ڈاکٹرز رہتے ہیں، پرچہ بنتا ہے، ان 10,000 میں سے فرسٹ رینک، سیکنڈ رینک، تھرڈ رینک لانے والے بچے کے حساب سے پرچہ نہیں بنتا، سب سے بڑا ذہین جو بچہ ہے اس کے حساب سے پرچہ بنائیں گے، ایسا نہیں بنتا۔ متوسط درجے کے بچے کے حساب سے پرچہ بنتا ہے، اعلیٰ والا بھی نیچے آئے اور ادنا والا تھوڑا اوپر آنے کی کوشش کرے، اس لحاظ سے بناتے۔ تو ہمارے سمجھانے کا انداز بھی ایسا ہونا کہ اعلیٰ والا بھی سمجھنا، ادنا بھی سمجھنا، متوسط بھی سمجھنا، اس لحاظ سے ہمارے بولنے کا انداز ہونا۔
اب ظاہر سی بات ہے ہم سمجھانے کے انداز میں کوتاہی کیے اور سامنے کتاب رکھ لے کے ترجمہ کر رہے ہیں، اسی ترجمے کو دوسرے انداز میں بول دے کہ بولے سمجھا دیا ہمیں بول کے ترجمے کی تعبیر بدل دی، جیسے لفظی ترجمے کو ترجمانی کر دیے، محاورہ ترجمہ کر دیا، با محاورہ ترجمے کو بول رہے ہیں تفہیم ہے یہ، جیسے جا زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف آیا، تو آیا زید مسجد کی طرف، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، زید مسجد آیا، یہ محاورہ ترجمہ ہو گیا، اب سمجھا دیا بول رہے محاورہ ترجمہ کر کے تو یہ تو چھوٹی سی مثال ہے، اس میں سمجھنا آسان ہے، باقی عبارتیں جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں ترجمانی کر دے کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم سمجھا دیے ہیں، تو جتنا نیچے ہو سکے اتنا نیچے اتر کے سمجھانے کی، ادنا درجے کے طالب علم کی ذہنی سطح پر اتر کے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی اونچی سطح کے سمجھ سے بالا تر ہو اور بالکل نیچی سطح کے بچے جو ہے مذاق اڑانا شروع کر دیں، یعنی زبان ایسی بازاری ہو گئی اور ایسی عامیانہ ہو گئی کہ بچے اس تفہیم کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی سلسلے میں ہم دو مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا انداز گفتگو صحابہ سے جو ہوتا تھا بحیثیت معلم کامل، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسرد الکلام کسردکم ولکن اذا تکلم بکلام فصل یحفظہ من سمعہ۔ آپ علیہ السلام تمہاری طرح جلدی جلدی گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ جب گفتگو فرماتے تو ٹہر ٹہر کر گفتگو فرماتے، جو بھی اسے سنتا تو اسے یاد کر لیتا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا انداز ہے، آرام سے فرماتے تاکہ بچہ غور سے سن سکے، تیز تیز بھگاتے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کمزور بچے سمجھ نہیں پائیں گے۔ اب ان کا سمجھنا ہم حوالے کر دیں گے اعلیٰ درجے کے بچوں کے ساتھ کہ بھئی ان سے سمجھ لو، اب وہ بہر صورت بچہ ہے، استاذ نہیں ہے، ہم جتنا سمجھا پائیں گے درسگاہ کا ذہین بچہ بھی استاذ کے برابر تو سمجھا نہیں سکتا ہے، تو اب وہ استاذ کے ہوتے ہوئے بھی اس کا مرجع ادنا چیز ہو گئی، تو پہلے ہی ادنا درجے کا طالب علم ہو، وہ پھر ادنا سے رجوع کر رہا ہے تو پھر کیا اسے سمجھ پیدا ہوگی؟ تو شروع سے ہی اس بچے کی اندر یعنی ہمت شکنی والا معاملہ، اور پھر کہ میں ویسا نہیں بن سکتا ہوں جیسے دوسرے بچے ہیں، وہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب گفتگو فرماتے اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنہ، کہ آپ تین تین بار گفتگو فرماتے تاکہ سننے والا اسے یاد بھی کر لے اور سمجھ بھی لے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ تدریس کا اسلوب اور انداز تعلیم، یہ شعبہ تدریس سے میل کھاتا ہونا، مطلب ایک ہے بیان کرنے کا انداز، ایک ہے مناظرہ کرنے کا انداز، ایک ہے درس قرآن درس حدیث دینے کا انداز، ایک ہے سبق پڑھانے کا انداز۔ ہر جگہ کا انداز الگ ہوتا ہے، بیان کا انداز الگ ہوتا ہے کہ بیان میں ہم کو کسی سے سننا نہیں ہے کہ سمجھے کہ نہیں سمجھے، وہ تو ہم بارش کی طرح برسنا ہے بس ختم، باقی جس کو جتنا پانی ملا لے لو اور پی لو، نہا لو، کچھ بھی کر لو، نہیں ملا تو چھوڑ دو، مسئلہ نہیں ہے۔ بیان کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، باقی تدریس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آدمی 4 بار بولے، 5 بار بولے، 10 مثالوں سے سمجھائے، چونکہ سامنے والے کے دل دماغ میں کسی مفہوم اور مضمون کو اتارنا مقصود رہتا ہے وہاں پر، تو انداز اسلوب ایسا درس والا ہی ہونا چاہیے، اور پھر ایسا ہونا چاہیے جو فن کی اصطلاحات سے واقف بھی ہو کہ بھئی آپ کس فن کو پڑھا رہے ہیں، اس فن کو پڑھانے کے لیے کیا اصطلاحات کا استعمال کرنا چاہیے، وہ اصطلاحات سے استاذ واقف ہونا ضروری ہے۔ جیسے فقہ پڑھا رہے ہیں، فقہ کی اصطلاحات الگ ہوتی ہیں، نحو پڑھا رہے ہیں، نحو کی اصطلاحات الگ ہوتی، صرف پڑھا رہے ہیں، صرف کی اصطلاحات الگ ہوتی۔ اب صرف پڑھا رہے ہیں، صرف کی اصطلاح استعمال نہیں کر رہے، تو بچے اصطلاح سے ہی واقف نہیں ہوں گے تو آگے چل کے بڑی کتابوں میں صرف اصطلاح آتی، اس کی تشریح نہیں آتی، اس اصطلاح کی بنیاد پر آگے گفتگو کرتے جاتے، تو وہ بچپن سے اصطلاح سمجھا سنا ہی نہیں بار بار اپنے اساتذہ سے، تو اسلوب تدریس والا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اہم نصیحت کیا کرتے تھے، مدرس کو درس کی تیاری کی خاطر 3 بار مطالعہ کرنا چاہیے اپنے درس کا جو پڑھانا ہے۔
پہلا مطالعہ اس کا خود کے فہم کے واسطے، دوسرا مطالعہ اس کا افہام کے واسطے، تیسرا مطالعہ اس کا تسہیل کے واسطے۔ ان 3 مطالعوں کے بعد استاذ کو درسگاہ میں آنا چاہیے۔ پہلا اتنا مطالعہ کرے کہ مضمون خود اچھی طرح سمجھ لے، دوبارہ پھر اتنا مطالعہ کرے کہ بچے کو سمجھا سکے، تیسری بار اتنا مطالعہ کرے کہ سمجھانے میں ایسی ترتیب اور آسانی پیدا کرے کہ طالب علم تھوڑے وقت میں ہی آسانی کے ساتھ سبق سمجھ جائے۔ تو اس کے لیے ایک سبق پڑھانے کے لیے 3 بار مطالعے کے بعد استاذ کو درسگاہ میں آنا چاہیے۔ اب اگر اردو کتابچ ہے، اس کے لیے کیا مطالعہ کرنا بول کے آئے تو ظاہر سی بات ہے وہاں بیٹھ کے 10 باتیں کریں گے، لیکن سمجھانا جو ہے وہ سمجھا نہیں پائیں گے۔ تو اس کے لیے بعض اساتذہ کیا کرتے ہیں، جیسے جلالین کی تفسیر، یعنی تو یوں سمجھیے کہ حسامی جیسی عبارت یا نور الانوار جیسی عبارت یا اس سے زیادہ شرح قطر الندیٰ جیسی عبارت جو مبتدا ہیں آیا خبر خبرستان میں آئی، ویسی جو عبارتیں رہتی ہیں ویسی گفتگو کرتے کرتے اب سمجھے کیا بولتے، ارے بات کہاں سے شروع ہوئی وہ بھول گئے بچے۔ اتنا جو گھما کے لائے آپ ادھر ادھر سے، بیچ میں مثالیں واقعات سب لا کے اب سمجھے کیا بولتے۔ ربط تو ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے مضمون کا، تب جا کے بچوں کی حیثیت سے سمجھنا ہے۔ بھئی وہ ہماری عمر 30 سال ہے تو بچوں کی عمر ظاہر سی بات ہے وہ 13 سال ہے۔ 30 سال 15 سال کا 30 سال کے بچے کی فہم اور 13-14 سال کے بچے کی فہم میں کتنا فرق رہتا ہے۔ بہت سی باتیں وہ ہیں جو آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں جو ہم نے سنی تھی 20 سال پہلے، 15 سال پہلے۔ تو ظاہر سی بات ہے فہم کا ہی تفاوت ہے، تو اسی لحاظ سے ہم کو سمجھانا چاہیے۔ اب ہم بول رہے ہیں اتنی چھوٹی بات نہیں سمجھے، بھئی آپ سمجھائے تو نہ سمجھنے واسطے، آپ یہ تو بول رہے نہیں سمجھے کیا بول کے، آپ سمجھائے کب ہمارے؟ تو اس واسطے اسلوب میں بہت تسہیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ 7ویں بات یہ ہے، 6ٹھی بات یہ ہے کہ تعلیم کے لیے عام طور سے مقبول ادارہ اور ادارے کی تعلیم اور وہاں کی تدریس، وہاں کی تربیت جو مقبولیت کو پہنچتی ہے، بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے ہم جیسے نادانوں کی تسلی کی خاطر۔ مفتی غلام الرحمن صاحب مدیر جامعہ عثمانیہ پشاور، انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی ادارہ، تعلیمی ادارہ، اس کا قیام اور اس کی ترقی یہ تکوینی شکل پر موقوف ہے، تکوینی شکل پر موقوف ہے، یعنی اللہ چاہے کہ اس کو قائم کرنا، اللہ چاہے کہ اس کو آگے بڑھانا تو اسی صورت میں بڑھ سکتا ہے۔ باقی اب کتنا بھی کوشش کر لو، بڑے بڑے اداروں کا زوال ہو جاتا ہے جب تک کہ وہاں سے انتظام نہ ہو، چونکہ کائنات چلانا اس کی ذمہ داری ہے، تو کائنات چلانے میں ادارے چلانا بھی داخل ہے۔ تو وہ چلانا چاہتا ہے کسی ادارے کو چلاتا ہے، اور نہیں چلانا چاہتا تو بند کر دیتا ہے۔ تو ادارے کا قیام تکوینی لحاظ سے جڑا رہتا ہے، آدمی کے کسب سے اس کا تعلق نہیں۔ بعض ادارے کتنی کوشش کرنے کے بعد بھی آگے نہیں بڑھتے، بعض ادارے ہیں کہ بارش پڑتے ہی، بارش بند ہوتے ہی ادارہ قائم ہو گیا رہتا، پھر بھی چلنا شروع ہو جاتا۔ البتہ کسبی درجے میں ادارے کو معیاری بنانا، اسے ترقی پر لے جانا، وہ 3 باتوں پر موقوف ہے۔ پہلی چیز ہے بامقصد نصاب تعلیم، کہ جو بھی نصاب ڈیزائن کیا گیا ہے اس نصاب کا مقصد کیا ہے وہ متعین ہونا۔ دوسری چیز ہے تعلیمی ماحول کا قائم کرنا، جہاں پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو پڑھانے کا ماحول بچوں کو فراہم کرنا۔ تیسری چیز ہے ماہر فن، بہترین استاذ کا انتخاب۔ یہ 3 چیزیں کسبی درجے میں ادارے کو ترقی کرنے میں معاون ہوتی ہیں، لیکن ان 3 چیزوں میں بھی غور کیا جائے، پہلی 2 چیزیں بامقصد نصاب تعلیم اور تعلیمی ماحول، یہ دونوں اگر مل جائیں لیکن بہترین استاذ نہ ملے پھر بھی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر بہترین استاذ میسر ہو جائے اور تعلیمی ماحول کے واسطے 4 دیواری نہ ملے، درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی بچے کو ہم نصاب پورا پڑھا دے سکتے ہیں، اسے فن پلا سکتے ہیں۔ چنانچہ پہلے زمانے میں اس طرح 4 دیواری والے ادارے نہیں تھے، وہاں پر باتھ روم، حمام، فلاں کی سہولتیں نہیں تھیں، مطبخ کی سہولتیں نہیں تھیں، اس کے باوجود بھی درخت کے نیچے کسی صحن میں، کسی چلتے چلتے، کتنے اکابرین کے بارے میں نہیں سنتے کہ بھئی
وہ خچر پہ سوار ہو کے یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، طالب علم کو بولے بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سواری پہ چلتے رہتا ہوں، آہستہ آہستہ آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے یہ کتاب پڑھ لو، پڑھ لیے وہ کتاب، اور ہم سے بہتر پڑھے جو ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنے والوں سے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ فلاسفہ میں ایک طبقہ وہی گزرا جس کا نام ہی مشائین ہے، چلتے چلتے پڑھتے پڑھایا کرتے تھے، پھر بھی وہ ایک طبقہ بن گیا مشائین، جس کا ذکر مستقل کیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اچھے استاذ کا ہونا بامقصد نصاب تعلیم اور تعلیمی ماحول پر مقدم ہے۔ چنانچہ بعض مدارس اور اسکولوں اور کالجوں کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جہاں پر پڑھانے والا پروفیسر ہو یا استاذ ہو اپنے فن سے ذوق رکھتا ہے، محنت کا جذبہ ہے، تو نصاب کی مقرر کردہ کتابوں سے ہٹ کر فن کی کتابیں اپنی طرف سے اتنی پڑھا دیتا ہے کہ اب بچے نصاب کی کتاب ہاتھ میں لے کے بولتے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو پڑھے اپنے استاد سے، وہ فن کی یعنی نصاب کی دی گئی کتاب سے ہٹ کر جو پڑھا ہے نا، اس سے اتنی مہارت آ گئی کہ نصاب کی کتابیں ان کو ہلکی لگنے لگی اور پڑھے بغیر اس کا امتحان دے رہے ہو۔ اور اس میں کس کا دخل ہے؟ ظاہر سی بات ہے استاذ کی محنت کا دخل ہے۔ اب اس لحاظ سے جو تیسری چیز کسبی درجے میں اچھے ماہر استاذ کا ہونا ہے، تو اچھا استاذ کسے کہتے ہیں؟ اچھائی ہر لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے دیکھو، وفاداری کے لحاظ سے دیکھو، یعنی اچھائی کے معیارات ہر ادارے میں مختلف ہوتے اور ہر استاذ کے نزدیک مختلف ہوتے۔ اچھا استاذ کون ہے؟ استاذ اپنے لحاظ سے متعین کر کے رکھ لیتا، ادارہ اپنے لحاظ سے متعین کر کے رکھ لیتا۔ بعض کے اندر جیسے بولا جائے ناظم سے جو جتنی وفاداری کرتا انہیں اتنا اچھا استاذ، بعض جگہ ایسا شمار ہوتا۔ بعض جگہ ناظم سے جو چاپلوسی زیادہ کرے وہ اتنا اچھا استاذ یہ بھی شمار ہوتا۔ بعض جگہ جو جتنا مدرسے کو چندہ کر کے لائے وہ اتنا اچھا استاذ ہر جگہ کے معیارات الگ الگ ہیں، حالانکہ یہ سب فالتو قسم کے معیار ہیں۔ بعض جگہ پر جو بچے زیادہ لے کے آتا وہ اچھا استاذ، بعض جگہ پر انتظامی کاموں میں جو زیادہ دلچسپی لیتا وہ اچھا استاذ۔ اچھا استاذ کسے کہتے ہیں؟ اچھا استاذ تدریس کے شعبے میں وہ ہے جس سے طلبہ جتنا استفادہ کر سکیں اور جتنا استاذ اور شاگرد کے فاصلے کم ہو جائیں اور فن کو جتنا استاذ سے پڑھ سکیں، وہی استاذ اچھا ہے۔ کہ آپ سے طلبہ کو اس فن میں کتنا استفادہ ہوا، آپ سے اس فن کے پڑھنے میں طلبہ کتنے دیگر کتابوں اور اساتذہ سے مستغنی ہو سکے۔ آپ کے پاس اصول کی کتاب آئی تھی تو آپ نے اصول فقہ کو اتنی محنت سے پڑھایا کہ اب بچوں کو کسی اور استاذ کے پاس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آپ نے اس کو پڑھا دیا۔ آپ کے پاس حدیث کی کتاب آئی، تفسیر کی کتاب آئی، آپ اس فن کو اتنا پلایا کہ اب کسی اور استاذ کی ضرورت باقی نہ رہے یا کسی اور کتاب کی ضرورت باقی نہ، اس درجے تک محنت کر کے پڑھانے والا اچھا استاذ کہلاتا ہے۔ یہاں پر استاذ اچھا ہونا جو دیکھا جا رہا ہے بحیثیت تدریس دیکھا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تدریس میں علم کو منتقل کرنا ہے طالب علم کے دل و دماغ پر، اور اس منتقل کرنے میں طالب علم جتنا آپ سے فیض اٹھائے گا تبھی آپ اچھے کہلائیں گے، ورنہ آپ چاہے دوسرے دسیوں کام کرتے رہیں لیکن آپ کو دیا گیا فن آپ بچے کو نہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ اچھے استاذ کہاں سے کہلائیں گے؟ آپ خوب چندہ کر کے لا رہے ہیں تو اچھا چندہ کرنے والا کہیں گے، اچھا استاذ کہاں کہیں گے؟ آپ خوب چاپلوسی کرتے ہیں تو اچھا چاپلوس کہیں گے، تو آپ کو اچھا استاذ کہاں کہیں گے؟ آپ اچھا انتظام میں دخل دے رہے ہیں تو آپ کو بھئی اچھا مینیجر کہیں گے یا منتظم کہیں گے، اچھا استاذ کہاں سے کہیں گے آپ؟ اچھے استاذ کے لیے تدریس علم منتقل کرنا ہے طالب علم کے ذہن میں، تو معیارات جو بدل جاتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے مفادات کی وجہ سے معیارات بدل جاتے ہیں، ورنہ تو فی نفسی ہی اچھا استاذ وہ ہے جو بچوں کو اپنا فن جتنا زیادہ منتقل کرتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پوری کرۂ ارض میں آپ علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کوئی اچھا استاذ آیا نہ آ سکتا ہے۔ بحیثیت معلم ہمیں آپ علیہ السلام کی ذات کو، آپ کے اندر موجود خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے وہی بات بار بار کہی جائے گی کہ بھئی متعلقہ فن میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش، سرسری معلومات سے طلباء کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
باہر کی معلومات جنرل نالج سنا دینے سے فن کا حق ادا نہیں ہوتا، روزمرہ کی خبریں سنا دینے سے فن کا کتاب کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اب واٹس ایپ یونیورسٹی سے آنے والی اخبارات اور اس کے مضامین سنا دینے سے فن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے فن کی کتابیں پڑھنا، کتنی بھی ٹیکنالوجی بڑھ جائے آدمی تھوڑا بہت استفادہ ٹیکنالوجی سے کر سکتا ہے، لیکن کتابوں سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ فن کی کتابوں سے آدمی کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ویڈیوز چاہے 100 دیکھ لیں، لیکن اس زمانے کے مخلصین اور اخلاص اس دینی اداروں اور دینی علماء، دینی کتابیں لکھنے والوں کا ہی نہیں، عصری کتابیں لکھنے والوں کا بھی اخلاصی ہے۔ وہ بھی فن میں مخلص رہ کے اگر لکھیں تو ان کی فنی کتابوں سے بھی جو فائدہ ہوگا آج کے ماہرین کی ویڈیوز سے بھی وہ نہیں ہوگا۔ اخلاص دینی شعبے والوں میں ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ جو کتاب پڑھا رہے ہیں اس کی ایک شرح متعین کر لیے، بس وہ دیکھے اور لا کر سمجھ کے سنا دیے، ظاہر سی بات ہے اس سے فن کا حق تو ادا نہیں ہوتا۔ اس سے یہی بات ہوگی کہ بھئی اس کتاب کو اس شاعر نے کیا سمجھا، وہ میں سمجھ رہا ہوں اور آگے سنا رہا ہوں۔ تو ضروری نہیں کہ بھئی اس نے جو سمجھا وہی صحیح ہو، یا اس نے جو سمجھا وہ بھی صحیح لیکن اس کے اور بھی ہے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں فن کی متعلقہ شروحات ہیں، متعلقات ہیں، یا فن کی دوسری کتابیں ہیں، ان سب کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ شروعات میں 5 سال، 8 سال، 10 سال، حتیٰ کہ ہمارے اکابر کے بقول 15 سال مستقل محنت کرو گے تو ہوتے ہوتے اس فن کا علم آنا شروع ہوگا۔ لیکن محنت کریں گے تو اب اگر ہم 5 سال سے کوئی کتاب پڑھا رہے ہیں، مثلا ہم ہدایہ پڑھا رہے ہیں، 5 سال سے اشرف الہدایہ پہ موقوف ہیں، تو آپ 5 سال نے 50 سال بھی پڑھا لو، آپ اشرف الہدایہ سے آگے آپ دیکھے نہیں ہیں تو آپ ہدایہ جتنا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھیں اتنا ہی سمجھیں گے، اس سے آگے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو ظاہر سی بات اس کے علاوہ بھی تو علم ہے نا بھائی، آگے کے نئے مسائل آنا ہو تو اس کی بھی ماخذ اور اس کی عبارت بھی ہدایہ میں ملے گی آپ کو، لیکن چونکہ وہ اشرف الہدایہ میں نہیں ملی آپ کو اس واسطے آپ کوئی نیا مسئلہ آئے تو ذہن فوراً نہ ہدایہ کی طرف جائے گا نہ اشرف الہدایہ کی طرف جائے گا، کیونکہ آپ فن پڑھنے کی کوشش اب دیگر جو شروحات اس کی لکھی ہوئی ہیں، آپ کسی سال فتح القدیر دیکھتے، کسی سال بنایہ دیکھتے، کسی سال اور دوسرے عنایہ دیکھتے، بہت سی جو اس کی شروحات ہیں، بدلتے آدمی رہا تو ہر اس کتاب کو فلاں نے کیسے سمجھا، فلاں نے اس کتاب کو کیسے حل کیا۔ اسی واسطے قرآن کریم کا جو کمال ہے کہ ابھی بھی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، 1400 سال سے ابھی بھی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہر مفسر اپنے حساب سے قرآن کو جو سمجھا ہے وہ سمجھ منتقل کر رہا ہے، اور ایک کی سمجھ چونکہ وہ توارث ہے اور ماخذ سے جڑی ہوئی ہے تو اس واسطے معتبر بھی ہے۔ اب اگر ایک ہی تفسیر پہ کوئی بندہ ڈپینڈ رہا، موقوف رہا، تو وہ اسی مفسر کی سمجھی ہوئی سمجھ کو آگے بڑھائے گا، آگے وہ خود صاحب فہم نہیں بن سکتا۔ اس کے واسطے کسی ایک کی شرح پر یا کسی ایک کی نوٹس پر، اب بعض ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ، کسی کو منطق پڑھانا ہے، فلسفہ پڑھانا ہے، وہ پڑھتے وقت جو کاپی لکھ لیے تھے بس وہی کاپی دیکھنا ہے، آگے پڑھا کے چلے جانا ہے، ختم بس۔ اس کے علاوہ آپ کو مزید اس فن سے متعلق کچھ پڑھنا نہیں ہے، جو ہم نوٹس لکھ لیے وہی کافی ہے بس اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو کبھی آپ منطقی نہیں بنیں گے، کبھی فلسفی نہیں بنیں گے، کبھی آپ کو اس فن میں مہارت حاصل ہوگی نہیں۔ بھئی ایک تو سوچنا چاہیے کہ آپ کب لکھے صاحب وہ کتاب، وہ کاپی آپ جب پڑھ رہے تھے تب لکھے، اس وقت آپ کا شعور کتنا تھا، آپ کی سمجھ کتنی تھی، آپ کے سمجھانے والے استاذ کی سمجھ کتنی تھی۔ وہ خود ہو سکتا ہے کہ پہلا استاذ ہو جو منطق کی کتاب اسے دی گئی اور وہ پڑھانے کے لیے بیٹھا، اور وہ آپ کو وہ فن چونکہ اس نے اچھے انداز میں سمجھا دیا تو آپ کو اچھا لگا تو وہ تفصیل آپ نے لکھ لی، وہ تفصیل بچوں کو آگے سنا رہے، اتنی ہے بس، ختم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کتاب میں۔ اور 10 سال سے پڑھا رہے ہیں، 10 سال سے وہ اپنی کاپی ہی دیکھ کے پڑھا رہے ہیں، تو آپ کہاں سے اس فن کے ماہر ہوں گے؟ یہ فن کے ساتھ خیانت نہیں تو کیا ہے، غور کیا جائے۔ یہ کسی پر تنقید اور کسی پر چوٹ کرنا نہیں ہے، لیکن فی نفسی ہی یہ طریقہ بحیثیت تدریس فن کو سمجھنے کے لیے یہ امانت میں داخل نہیں ہے۔
بعض اوقات سمجھانے کے لیے استاذ بچوں کو بات اونچی ہوتی ہے اور اسے نیچے لا کر سمجھانا پڑتا ہے، تو ایسی مثالیں دے دیتا ہے جو اس فن کی ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ باہر کے فن کی ہوتی ہیں، وہ اس فن سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں بولتا، تو مطلب ہے کہ آپ کو اس فن میں مہارت حاصل نہیں ہوئی، آپ دوسرے فن کی مثال لینا پڑ رہا آپ کو۔ ہاں وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ فن سے کسی نہ کسی درجے میں میل کھاتی ہو مثال، کسی نہ کسی درجے میں تعلق اور جڑی ہوئی ہو، تو پھر آپ وہ مثالیں آپ پیش کر سکتے ہیں۔ حصی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں فن کو سمجھانے کے لیے، اور فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ درسگاہ میں بیٹھ کر جو بات میں اپنے طلباء کو بتا رہا ہوں، مجھے اس کا بھی حساب کل قیامت کے دن دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کے تحت میں جو باتیں میں کر رہا ہوں بچوں سے، یہ باتیں حساب سے ماورا نہیں ہیں۔ فن کو سمجھانے کے لیے جو تشریح میں کر رہا ہوں، میری تشریح حساب سے ماورا نہیں ہے، اس تشریح کا بھی مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ اب اگر میں غلط تشریح کر دیا اور مجھے خود اطمینان نہیں ہے اس تشریح پر جو میں کر رہا ہوں، مجھے خود اطمینان نہیں ہے اس عبارت پر جس عبارت کا اعراب یا اس کی ترکیب جو میں بتا رہا ہوں، لیکن میں غلط بتا کے غلط لکھا کے چلا گیا، تو ظاہر سی بات ہے آخرت کے لحاظ سے بھی میں خائن شمار ہوں گا، کیونکہ میں غلط سکھا رہا ہوں، اور بحیثیت نائب رسول میں اس فن میں بچوں کو بچوں کے سامنے غلط نیابت کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا وہ معلومات بچوں کے سامنے جب آئیں گی جو فن اور کتاب کو پڑھانے کے لیے میں بیٹھا ہوں، وہ بچے سن کر اس کو حق سمجھیں گے، اور اتنا حق سمجھیں گے کہ اس بنیاد پر بچے لڑ لیں گے دوسرے بچوں سے، استاذ یہ بتائے تم غلط بول رہے، تو مطلب یہ کہ وہ حق اور باطل کی جیسے لڑائی ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ کی جیسی لڑائی ہوتی ہے، وہ ہوتی استاذ کی تشریح کی بنیاد پر۔ اس درجے بچے اسے حیثیت دیتے ہیں استاذ کی تشریح کو۔ اب اگر اللہ نہ کرے کہ استاذ نے غلط سمجھایا اور وہ تشریح کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، شرح میں موجود ہی نہیں ہے، وہ فن سے متعلق ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ہوگا کیا، جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور ان کے سامنے اس فن کی صحیح حقیقت آئے گی، صحیح تشریح آئے گی، تو اس موقع پر ایک تو اپنی غلطی پر افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ استاذ کی حیثیت گھٹ جائے گی۔ جب وہ پلٹ کر دیکھیں گے کہ ہم کو کیسے الو بنایا تھا اور اس کی وجہ سے ہم کیسے آپس میں لڑ لیے تھے اور اسی کو ہم صحیح سمجھ کر آج تک ایسے ہی آ رہے تھے، تو اس کے بعد استاذ کی حیثیت بچے کی نظر سے گر جائے گی۔ اب اس وقت ہم بولیں گے کہ بھئی وہ جب استاذ بنیں گے تو ان سے کہا جائے گا ایسے ہی کہ بھئی اپنے فن کو پڑھانے کے لیے کتابیں دیکھو، اپنے اساتذہ سے رجوع کرو تو وہ بولے گا میرا استاذ خود میرے گلو بنایا سو ہے، میں کیا اس سے رجوع کروں۔ اب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ فلاں فن پڑھا رہے ہیں، آپ اپنے استاذ سے جو اتنے سالوں سے پڑھائے ہیں ان سے رجوع کریں، وہ خود کاپی دیکھ کے پڑھاتے تھے، میں کیا ان سے رجوع کروں۔ تو یہ ذہن بننا شروع ہو جاتا بچے کا، تو ایک دوسرے کی خدمتوں کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے ایک شخص شروع میں فن کا صحیح حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس واسطے خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ درسگاہ میں جب ہم داخل ہوں تو ہمارے علم سے بھی بچوں پر اثر پڑتا ہے جو کہ باطنی چیز ہے، اور ہمارے ظاہر سے بھی بچوں کے دل و دماغ پر اثر پڑتا ہے جو کہ ظاہری چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے جب ہم درسگاہ میں داخل ہوں تو ہمارا ظرف، ہماری سوچ، ہمارا لباس، رہن سہن، انداز گفتگو، یہ سب ایسی ہونا کہ بچے ہمارے درسگاہ میں داخل ہونے سے خوش ہوں، مطمئن ہوں، بوجھ نہ سمجھیں، جان چھوٹی نہ سمجھیں کہ بھئی نکل گئے تو بس اچھا ہوا، رہے تو ٹینشن ہے، ایسا تصور بچوں کے ذہن میں نہ آئے۔ اس واسطے ظاہر کو بھی اچھی بنانے کی کوشش کرنا، اور جملے جو ہم بولتے ہیں ان جملوں کا انتخاب، الفاظ کا انتخاب، اور بچوں کی طرف جو ہم مخاطب ہوتے ہیں تخاطب میں بچے کا احترام، ذلیل کرنے والا انداز نہیں ہونا، تحقیر والا انداز نہیں ہونا،
کہ ہمارے جانے کے بعد بچے جو لقب ہم کسی بچے کو چھیڑنے کے لیے دیے، تانا مارنے کے لیے دیے، وہ لقب اور وہ برے القاب سے بچے آپس میں اس کو چھیڑ رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اور اس کی شروعات ایک استاذ نے کی ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب پر عمل نہ کر کے اس نے ماحول خراب کیا ہے۔ یہ والی کیفیت نہیں ہونا۔ تو ایک بچہ آج ٹوٹا جس کو تم نے مثلا کوئی ایک موٹا ہے، اس کے موٹے پن کا لے کے آپ نے مذاق اڑایا، کوئی دوسرا دبلا ہے اس کے دبلے پن کا مذاق اڑایا، کوئی اور کالا ہے تو اس کے کالے پن کا مذاق اڑایا، تو 4-5 بچے تو آپ سے متنفر ہو ہی گئے نا۔ پھر یہ 4-5 بچے جو متنفر ہوئے ہیں، ان کو جو آپس میں درسگاہ والے چھیڑے ہیں تو ان سے بھی آپس میں نفرت پیدا ہو گئی۔ تو یہ انداز استاذ کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ظاہری اور باطنی لحاظ سے بھی ہم جاذب نظر ہوں، دل میں اترنے والے ہوں، نفرت کا ذریعہ نہ بنیں۔ 9ویں چیز ہے جو ایک استاذ کو ہونا چاہیے، ہر استاذ کیا ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری صلاحیتیں رکھی ہیں، تو ہمارے اندر بحیثیت استاذ ایک صلاحیت جو ہونی چاہیے وہ ہے علم کو منتقل کرنے کا ہنر اخلاق کے ساتھ، علم کو منتقل کرنے کا ہنر اخلاق کے ساتھ، کہ مجھے پڑھانا بھی ہے، اخلاق بنانا بھی ہے۔ میرا کام صرف معلم کا نہیں ہے، میرا کام مربی ہونے کا بھی ہے۔ اس لحاظ سے میرا علم بھی پختہ ہونا چاہیے، میرے اخلاق بھی پختہ ہونا چاہیے۔ میں عبارت حل کر کے آیا تو عبارت حل کراؤں گا، میں ترجمہ حل کر کے آیا تو ترجمہ حل کراؤں گا، میں تشریح حل کر کے آیا تو تشریح سمجھا سکوں گا۔ تو جیسے کچھ کر کے آیا تو کچھ کروا سکوں گا، یہ علم سے تعلق ہے۔ ویسے عمل سے تعلق ہے کہ اگر میں سچ کا عادی بنانا چاہ رہا ہوں تو میرے اندر پہلے سچائی چاہیے۔ میں اگر ان کو تہجد کا پابند بنانا چاہ رہا ہوں تو میرے اندر تہجد چاہیے۔ میں اگر ان کو بد نظری سے بچانا چاہ رہا ہوں تو میرے اندر پہلے بد نظری سے بچنا چاہیے۔ میرے پاس علم ہو تو میں علم منتقل کروں گا، میرے پاس عمل ہے تو میں عمل منتقل کروں گا، میرے پاس اخلاق ہے تو میں اخلاق منتقل کروں گا۔ تو اب علم ہے وہ تو منتقل ہو رہا ہے، لیکن وہ علم اخلاق کے ساتھ منتقل نہیں ہو رہا۔ اس واسطے وہ عالم تو بن رہا ہے لیکن عمل والا نہیں بن رہا ہے، چونکہ استاد نے صرف علم منتقل کیا ہے، عمل اور اخلاق منتقل نہیں کیے ہیں، کیونکہ اس کے پاس تھے ہی نہیں وہ منتقل کرنے واسطے۔ استاد کی زبان نہ ویسی تھی، نہ اس کے اخلاق ویسے تھے، نہ اس کی سوچ ویسی تھی، تو اس سے طلبہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ 8 سال بچے مدرسوں میں رہنے کے بعد بھی انہیں فرض نماز کی ترغیب کرنا پڑتا ہے۔ 8 سال مدرسوں میں رہنے کے بعد انہیں فرض نمازوں کی ترغیب کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ عالم ہو، نماز چھوڑ رہے ہو، آپ عالم ہو۔ جیسے ابھی تو جو اس سال شوال میں پروگرام ہوا تو اس میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی میں ایسے ہی سلام پھرنے کے بعد پیچھے دیکھا، جیسے مدرسوں میں دیکھنے کی عادت رہتی ہے، تو دیکھا کہ 2 صف علماء اکرام کی وہ ہے جن کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں ہوئی، 2 3 رکعتیں چھوٹی ہیں، ابھی بھی نمازیں تکبیر اولیٰ سے نہیں نصیب ہو رہی ہیں، جبکہ ہم عالم بن چکے، امام بن چکے، فلاں ہو چکے ہیں، تو پھر کب نصیب ہوگی اب یہ چیزیں؟ تو عمل نہیں ہے تو عمل منتقل نہیں ہو رہا ہے، بچوں کے اندر وہی کیفیت بن رہی ہے۔ اس واسطے جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہوں تو بیجا ان کو مرعوب کرنے کی بجائے یا محض معلومات منتقل کرنے کے بجائے اپنی شخصیت کو بھی جاذب بنانے کی کوشش کرنا، وضع خطا بھی صحیح ہو، نشست اور برخاست بھی صحیح ہو، گفتگو بھی صحیح ہو، مانوس بنا کرنے کی کیفیت ہو۔ کلاس میں داخل ہوں تو بچے ہم کو خدا کی نعمت سمجھیں، عذاب الہی نہ سمجھیں۔ ہم درسگاہ میں داخل ہوں تو ہمیں خدا کی نعمت سمجھیں، ہمیں عذاب الہی نہ سمجھیں۔ کلاس سے نکلیں تو بچوں کے دل پر یہ اثر ہو کہ بھئی کاش تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے استاذ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ بھئی جان چھوٹی، چلو تھوڑا تو بھی سکون ملا۔ تو اس واسطے جو فاصلے ہیں وہ فاصلے ختم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اخلاق منتقل کرنا ہے تو اپنے اندر اخلاق کی فکر ہو، بچوں کو قصہ گوئی کا اہتمام کیا جائے، صحابہ کے قصے، انبیاء کے قصے، اولیاء کے قصے سنانا چاہیے، اخلاق پر مستقل گفتگو ہو، کسی نہ کسی کوئی بھی فن کی کتاب ہو، اس فن کی کتاب کو پڑھانے کے دوران ہمیں بچوں کو اخلاق کی تعلیم بہر صورت دینے کی کوشش کرنا چاہیے، چونکہ ہم معلم بھی ہیں اور محض معلم نہیں ہیں، معلم کے ساتھ مربی بھی ہیں، تربیت بھی استاذ ہی کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔
10ویں بات یہ ہے کہ جو بار بار بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، تادیب کی تو اجازت ہے، تعذیب کی اجازت نہیں ہے۔ تادیب کی اجازت ہے، تعذیب کی اجازت نہیں ہے۔ ادب سکھانا چاہیے، ہم کو پڑھایا بھی گیا بھائی ضربتہ تادیباً مارنے کے ادب سکھانے کے لیے مارا ہوں بلکہ، لیکن وہ مثال جس نے بھی لکھا ہے اس نے مار کھایا ہوگا، اسی واسطے وہ مثال لکھا۔ بھئی میں اسے ادب سکھانے کے لیے نصیحت کیا، وہ بھی کر سکتا، نصحتہ تادیباً، میں نے خیرخواہی میں ادب سکھانے کے لیے اسے نصیحت کی، وہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن مارنے ہی کی مثال پیش کی۔ اس زمانے کی جو تادیب کا انداز ہے نا، وہ تعذیب ہے در حقیقت، مارنے میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ انگریزی جو ادارے ہیں اور سنجیدہ ادارے ہیں، وہاں پر ماحول کیا ہوتا ہے کہ جس درسگاہ میں بچہ شرارت کرتا ہے، سبق نہیں سناتا یا الٹی سیدھی حرکتیں کرتا، تو استاذ کو ایک نظام دے دیا جاتا ہے کہ اس بچے کو آپ فلاں آؤٹ ڈور روم میں بھیجا دیں، کوئی اور حال رہتا ہے مستقل، وہاں پر ایک استاذ ماہر نفسیات کا بٹھاتے، اس کو بٹھانے کے بعد اس بچے کی پوری اسٹوری لیتے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پڑھے، پھر والدین کیا کرتے، گھر میں کیا ہوتا، بھائی بہن کتنے ہیں، کیا کھاتے، کیا کھیلتے، سب ہر چیز پوچھتے اس کی۔ اب اس کے بولنے کا انداز، اس کا ماحول، وہ کہاں پل رہا ہے، کیسے کیا کھا رہا ہے، ان سب سے وہ چونکہ ماہر ہیں فن کے، نفسیات کے، تو بچے کی سوچ کو جانتے، اس کی فطرت کو جاننا ہے، تو وہ سب پوائنٹس لکھتے جاتے کہ اس بچے کی فطرت ایسی ہے، اب اس کو ایسا ہم ڈیل کرنا ہے۔ پھر اس بچے کے لیے اصول بناتے اور استاذ کو دیتے کہ اس بچے کے ساتھ ایسا بات کرو آپ، اس بچے کو ہوم ورک ایسا دو آپ، اس بچے کے ساتھ ایسا رہو آپ۔ ہوتے ہوتے غیر محسوس طریقے سے اس بچے کو اپنے ٹریک پہ لا لیتے۔ یہ ہوتا ہے بڑے بڑے عصری تعلیمی اداروں میں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم خود ماہر نفسیات بھی ہیں، ماہر طبعیات بھی ہیں، ماہر ماحولیات بھی ہیں، ماہر جنسیات بھی ہیں سب کچھ ہم ہی ہیں سب کچھ ہم ہی ہیں، بس ختم۔ کچھ بھی کرنا ہے ہم فیصلہ کر دیتے، کہیں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی ماہر کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے، یہ حال ہوتا ہے ہمارے پاس۔ تو جب بھی کوئی بچہ غلطی کرا، سیدھے اٹھاؤ، خوب بجا دو، بس ختم، سیدھے ہو جائے گا، یہ تصور رہتا ہے۔ بالکل تعلیم اور فرض منصبی کے بالکل خلاف ہے کہ جسمانی سزا سے بچے کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، جسمانی سزا سے بچے کے اندر ذہنی فطور پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر یوں سمجھیے اب یہ فون ہے، اس فون کا ایک جسم ہے، اس فون کی ایک روح ہے۔ روح کیا ہے بھئی؟ وہ اندر کی اسکرین چلنا، ایپس اوپن ہونا، ہم کانٹیکٹ کرنا، کچھ بھی، یہ سب چیزیں وہ اس اندر کی روح ہے، وہ جو بند کرے تو غائب ہو جاتی، کچھ بھی نہیں دکھتا، دکھا تو صرف یہ ظاہری جسم دکھتا۔ اب دیکھیں کہ ظاہری جسم اگر ٹوٹ جائے، فون نیچے گرا، اسکرین پھوٹ گیا، اب ہم آن کرنے کے بعد روح ہمیں صاف نظر آتی ہے اندر کی، ٹوٹا جسم ہے، لیکن اب وہ روح ہمیں سامنے نظر آنے میں بھی اس ٹوٹے جسم کے واسطے ہی سے ہی نظر آنا ہے۔ اب جسم کو آپ عذاب دیے، تکلیف دیے، اب اس سے ہم پھر یہ بول رہے ہیں کہ بچے کے اخلاق اچھے ہونا، بچے کی سوچ اچھی ہونا، بچے کی زبان اچھی ہونا، یہ سب چیزیں تو اندر کی روح سے تعلق رکھتی ہیں، اور جسم کو تکلیف پہنچا کے اب روح کی راحت اور روح کو نکھارنے کی کیسے کوشش کرتے آپ؟ تو جسمانی تہذیب کے ساتھ اس کے اخلاق درست نہیں کیے جا سکتے، مار پیٹ کے ساتھ بچے کے اخلاق درست نہیں کیے جا سکتے، گالی گلوچ دے کے بچے کے اخلاق درست نہیں کیے جا سکتے۔ اس واسطے مارنے پیٹنے سے بچے بنتے نہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو سزا دینے سے استاد اور بچے کے درمیان میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب فاصلے پیدا ہونے کے بعد ہماری ہر بات وہ اپنے خلاف لیتا ہو، اپنے موافق نہیں لاتا ہو کوئی بات۔ تو ہم چاہے بڑے علامہ ہوں، بڑے ماہر ہوں، ذخیرہ معلومات ہمارے پاس ہو، اور وہ ہم پورا منتقل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن بچہ چونکہ سزا پایا ہوا ہے آپ سے، تو آپ کا کوئی علم لینے تیار نہیں ہوتا، آپ کی کوئی مہارت تسلیم کرنے تیار نہیں ہوتا، تو ظاہر سے محروم کر دیا آپ اسے۔ اب پھر یہ بولتے ہیں میں اسے پڑھانے کے واسطے کتنا کوشش کیا، مارا، فلاں کیا، کتنا کوشش کیا کے بعد سیدھے آتے کیا مارا بولتے کتنا کوشش کی بولتے، مارنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور بنا کوشش کے بھی کر دیتے لوگ۔
اور دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ جب بچہ اپنے والدین کو سناتا کہ میرے ساتھ فلاں استاذ نے ایسا کیا ہے، اس طرح کیا ہے، تو والدین اور استاذ کے درمیان میں بھی دوری پیدا ہو جاتی، اور پھر جہاں یہ ہوا ہے بچے کو عذاب دینا، مارنا، تکلیف پہنچانا، وہ ادارہ، اس ادارے سے بھی دوری ہو جاتی۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ، والدین اور پھر ان کا خاندان پورا اداروں سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مدرسوں کی طرف جو بے تعلقی، رجوع نہیں ہونا، محبت نہیں ہونا، یہ سب اس واسطے بہت مارتے بھائی۔ حالانکہ جو بول رہا ہے اس کی نسل میں کسی کو مارے نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ اس کے خاندان میں یا اڑوس پڑوس میں، دوستوں میں کسی کو مارا ہوا اس نے سنا ہے، تو اب وہ بے تعلق ہو کے بھی ایک نظریہ قائم کر لیا کہ مدرسوں میں بہت مارتے، اس واسطے نہیں پڑھانا، وہاں پہ مولوی صاحب بہت مارتے، اس واسطے نہیں پڑھانا۔ اب وہ مکتب کا نظام ٹھپ پڑ جاتا، مدارس کا نظام مزمحل ہو جاتا، لوگ ٹیوشن پڑھا لے کے، آن لائن ٹیوشن پڑھا لے کے، چونکہ اب استاذ دکھنا چ نہیں، ان کو آن لائن پڑھا لو بس ختم، کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس واسطے آن لائن خوب ترقی کرتے جا رہے ہیں اب ماشاءاللہ۔ اب آن لائن کے جو ادارے ہیں 300، 500، 400، آف لائن میں نہیں آ رہے، آن لائن میں خوب، اور آن لائن میں آ کے 6 گھنٹے دے کے 1000 روپے فیس دے بولے تو نہیں دے رہے، آن لائن میں 40 منٹ پڑھاتے اور 2500 روپے فیس دے رہے، اور چلانے والے ماشاءاللہ لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے مست بیٹھ کے کما رہے ہیں آن لائن۔ یہ سب حالات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھ اس کی شروعات کہیں نہ کہیں ہے نا بھائی۔ اب جیسے یوں سمجھیے کہ ہم مسافر کہیں بھی گاڑی سے، بس سے اترنے کے بعد آٹو بک کر کے ہمیں گھر آنا ہے، تو ڈائریکٹ ہم آٹو بک کر لے سکتے ہیں، بیٹھ بات کر لے کے وہاں پر۔ اب جیسے اتر کے سکندرآباد اسٹیشن پہ اسے پوچھ رہے بھائی مہدی پٹنم جانا ہے، 400 ہوتے، بول رہا ہوں، مستی ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ فوراً فون کھول کے دیکھ رہا اولا اوبر میں، تو انہیں 220 روپے دکھا رہا، تو کتنا بڑھ کے بول رہا ہے وہ شخص۔ تو اب کیا کرے گا یہ شخص؟ آف لائن چھوڑ کے آن لائن لے گا، آن لائن بک کرے گا۔ اب اس کے سامنے جہاں بیچارہ آ کے آٹو والا پوچھو صاحب کہاں جانا ہے، اتنا تو شرافت دکھا صاحب کہاں جانا ہے بول کے، اس کے بعد سانپ بن گیا آپ 400 روپے بول کے، تو کون لے گا آپ سے، کون استفادہ کرے گا؟ تو اب فوراً آدمی منتقل ہو گیا، آن لائن بک کر لیا، 180 روپے میں پہنچ جا رہا ہے۔ تو یہ جو اب وہ اولا اوبر آنے سے آٹو والوں کو بہت نقصان ہو گیا، تو نقصان ہوا، صحیح بات ہے، اس نقصان ہونے میں آپ کے اخلاق کا کتنا دخل ہے؟ آپ 250 بول دیتے ہیں، آپ ڈائریکٹ ڈبل کی طرف چلے گئے، تو کہیں نہ کہیں ہماری بد اخلاقی کا دخل رہتا ہے کسی اور کے پروموٹ ہونے میں۔ تو آف لائن کے اداروں میں جو رجوع ہونا کم ہو رہا، آن لائن کے مقابلے میں، اور آن لائن میں زیادہ رجوع ہو رہا کہ بھئی یہاں پر ایک دخل، ایک چیز یہ بھی ہے، خوب مار دیتے، اس واسطے آن لائن پڑھاؤ بھائی، بچہ پڑھ لیتا، کوئی استاذ نہ مارنا نہ کاٹنا، کچھ بھی نہیں ہونا، اس واسطے ترقی کرتے جا رہے۔ کئی نقصانات ہوتے ہیں مار پیٹ سے، اس سے بچنا چاہیے، تادیب ہو، تعذیب نہیں ہونا چاہیے۔ 11ویں بات ہے بچوں کے نفسیات سے آگاہ ہونے کی کوشش کرنا ہر استاذ۔ اب ہمارے مدرسوں میں یہ بدقسمتی ہے کہ بھئی نفسیات سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کوئی استاذ نہیں کرتا ہے۔ 3 سال سے لے کے 6 سال کی عمر تک بچے کی سوچ کیا ہوتی ہے، 6 سال سے 9 سال، 8 سال تک کی عمر کے بچے کی سوچ کیا ہوتی ہے، 9 سے 12 سال کی عمر کے بچے کی سوچ کیا ہوتی ہے، سوچ کے حساب سے اس کے ایکشن کیا ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس کا رویہ کیسے ہوتا ہے، اور اس رویے کو ہم کس خانے میں ڈالنا چاہیے۔ مثلا ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ 3 سال سے لے کے 6 سال کے عمر کے بچے کی جو سوچ ہوتی ہے، اس میں صرف اور صرف کھیلنا، بس ختم، اور کھیل بھی سنجیدگی سے کھیلنا، کھیل کو کھیل سمجھ کے نہیں کھیلنا، کھیل کو ایک مقصد سمجھ کے کھیلنا۔ تو جو بھی کرتا وہ کھیل ہی ہے اس کی نظر میں۔ اب ہم اسے کیا سمجھ، شرارت کر رہا ہے، نہیں۔ اب 4 سال کا بچہ شرارت کر رہا، 5 سال کا بچہ شرارت کر رہا، خود ہمارے ہی بچے ہیں بھی، جو بچے ہیں اس میں سے شرارت کرتے رہتے، کچھ تو بھی کھینچتے رہتے، یہ کرتے رہتے، وہ سب ان کے نزدیک کھیل ہے۔ ہم کیا اسے بولتے، شریر ہے بچہ بولتے ہیں، شرارت نہیں ہے۔ وہ اس کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں آپ باپ ہیں اس کے، جب یہ ایسا ہے تو آپ کیسے رہے ہوں گے؟ آپ بھول گئے اپنے آپ کو۔ اب اس کی اس حرکت کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شرارت کر رہا ہے، اس کے خواب و خیال میں نہیں ہوگا۔ اب اس بچے کو پوچھو شرارت کسے بولتے، پوچھو، معلوم ہی نہیں ہوگا اس بچے کو شرارت کیا ہے۔
ایسے ہی 6 سال سے لے کے 8 سال کی عمر کے بچہ، 8 سے ہر بچے کی عمر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ فطرت رکھتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر وہ بچہ گروتھ نہیں کر سکتا۔ ہم جیسے شریف بن کے بیٹھے ایک جگہ چپک کے بیٹھ گئے تو 5 گھنٹے بیٹھ جاتے، اس کے بعد اٹھتے، ویسے اگر بچے بیٹھنا شروع ہوئے تو یاجوج ماجوج ہوتے، پھر وہ سب ٹنو ٹنو رہتے ان کو نہ آٹو کی ضرورت ہے نہ رکشے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ مرغیاں ڈالنے کے جانے کی جو جالی آتی نا، وہ بچوں کو اس میں بٹھا لے چلے جا سکتے، پھر ایسے ہو جاتے۔ وہ چھلتا کودتا ناشتہ کرتا رہا تو ہی اس کی گروتھ ہوتی ہے اس میں۔ اب اسے ہم سمجھنے شرارت ہے، آپ پڑھے نہیں ہیں اس واسطے آپ اس بچے کی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اب اس کا اب رویہ کیا ہوگا جب سمجھے نہیں ہیں؟ مارو پیٹو فلاں کرو، ڈانٹو، مرغا بٹھاؤ، فلاں کرسی بٹھاؤ، فلاں کرو، یہ سب حرکتیں ہوتی۔ تو نفسیات کو پڑھنا، بعض اوقات کیا ہوتا، بچے کی جو سوچ ہے وہ سوچ کے حساب سے بچہ آپ سے ایک توقع رکھتا، آپ کی ایک سوچ ہے، آپ اپنی سوچ کے حساب سے دوسرے استاد سے ایک توقع رکھتے، آپ کی ایک سوچ ہے، جیسے میاں بیوی ہیں، شوہر کی ایک سوچ ہے، اس سوچ کے حساب سے وہ بیوی سے توقع رکھتا، بیوی اپنی سوچ کے حساب سے شوہر سے توقع رکھتی، استاد اپنی سوچ کے حساب سے ناظم سے توقع رکھتا، ناظم اپنی سوچ کے حساب سے اساتذہ سے توقع رکھتا۔ تو ہر ایک کی جو توقعات ہیں وہ موقوف ہیں ان کی سوچ پر۔ اب سوچ کیا ہے وہ نہیں سمجھے ہم، تو اب نہیں سمجھیں گے تو اس کے مطابق ہم اتریں گے بھی نہیں۔ تو بچہ ایک سوچ رکھ کر استاد سے ایک توقع رکھتا کہ میں بچہ ہوں، میں کھیل کود کی عادت ہے تو استاد میرے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں گے، لیکن استاد اس توقع کو نہیں سمجھا، اس سوچ کو نہیں سمجھا، تو اس کے مطابق نہیں پیش آیا اور اس کے خلاف پیش آیا، تو بچے کی توقع کے خلاف اترا استاد۔ اب آپ دیکھ لیں، میں آپ کی توقع کے خلاف اترا، آپ میری توقع کے خلاف اترے، تو اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوتا؟ دونوں میں فاصلے شروع ہو جاتے، دونوں میں نفرت شروع ہو جاتی، محبت ختم، اب کیونکہ میری توقعات پہ نہیں اترے وہ۔ یہی رویہ درسگاہوں میں ہو رہا ہے، بچوں کی توقعات کو استاذ نہیں سمجھا، ان توقعات کے مطابق وہ گفتگو نہیں کرا، وہ رویہ نہیں دیکھے بچے، تو بچے اساتذہ سے کٹنا شروع ہو گئے، اس واسطے فاصلے بڑھ گئے۔ اب فاصلے ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ بچوں کے اندر استاذ کی نافرمانی شروع ہو جاتی، میں آپ کی ماننا کب؟ آپ میرے حساب سے چلتے، میرے حساب سے ہے نہیں، آپ تو آپ کی ماننا کیسے؟ آپ اب نافرمانی شروع ہوگی، اب نافرمانی کی سزا ملنا، اب سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ شروع کرے گا بچہ، تو یہ عادت خراب ہو گئی، جھوٹ کی عادت ہو گئی۔ اب جھوٹ کے ساتھ ساتھ دوسری اور نافرمانی کی شکلیں بدلتی جائیں گی۔ یہ سب کب ہوا؟ استاذ کی ذمہ داری تھی بچے کی نفسیات کو سمجھنا، اس کی سوچ کو سمجھنا، وہ نہیں سمجھا تو یہ برائیاں بچے کے اندر پیدا ہونا شروع ہوگی۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان برائیوں پر بیان کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا کتنا گناہ ہے، گالی دینا کتنا گناہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جزیات ہیں، فرع ہیں، شاخیں ہیں، اصل جڑتی ہے وہ اس کی سوچ پر۔ آپ پہلے سوچ کے مطابق بچے سے رویہ اور معاملہ کرو، پھر یہ ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہوں گی۔ تو اس کے لیے ایک استاذ کی ضرورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نفسیات کی کتابیں، بچوں کی نفسیات کی کتابیں مطالعے میں رکھنا، اس کے بغیر اصلاح و تربیت قابو میں نہیں آ سکتی۔ ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ نفسیات پانی کی طرح ہیں، پانی زمین سے نکلنا شروع ہو تو اس کو نکلنے کے لیے راستہ دے دینا چاہیے، اگر آپ راستہ نہیں بنائیں گے وہ نکلے گا کہیں اور سے، خود راستہ بنا لے گا۔ ایسے ہی بچوں کی نفسیات ہے، اگر اس نفسیات کے مطابق آپ اسے جینے نہیں دیے تو نفسیات ظاہر ہوں گے، لیکن غلط طریقے سے ظاہر ہوں گے۔ تو بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر اس کے حساب سے رویہ پہ معاملہ کرنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری استاذ کی بھی ہوتی ہے، انتظامیہ کی بھی ہوتی ہے، والدین کی بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں رکھا جائے گا تو بچوں میں جھوٹ، دھوکہ، استاذ کی نافرمانی، بغاوت، یہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اب استاذ کا کمال ہے کہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے اپنے اور بچوں کے فاصلے ختم کرے، ذہن سے جتنا قریب ہو سکتے قریب ہو، اور بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے قربت بہت ضروری ہے۔ قربت کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو قریب سے پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا،
اس قربت کو سمجھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہ حدیث جبرائیل ہمارے لیے کافی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹھنے کا انداز کیسا تھا، گھٹنے سے گھٹنا لگا کے بیٹھے، گھٹنے سے گھٹنا لگا کے بیٹھے، حدیث میں آیا ہے نا، گھٹنے سے گھٹنا لگا کے بیٹھے، اور پھر اس کے بعد مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، پھر اس کو قیامت کب آئے گی، یہ سارے سوالات۔ آخر میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو ایک معلم کا اپنے شاگرد کے ساتھ قربت بھی وہاں سمجھ میں آئی۔ اب وہ قربت جسمانی نہ ہو، بھائی پورے بچوں کو جسم سے چپکا لے کے بیٹھے تو ہم کہاں بات کریں گے، یہ طریقہ بھی نہیں ہوتا اور اخلاق بھی نہیں ہے۔ وہاں ایک تنہا ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو آپ کے ساتھ وہ معاملہ ٹھیک ہے، باقی وہ مراد نہیں، وہاں پر بچوں سے ذہنی لحاظ سے قریب ہونا چاہیے۔ تو یہ قربت کے بغیر میں کسی سے بات نہیں کرتا، میں منہ ایسے ہی رکھتا ہوں۔ بھئی یہ منہ ایسے رکھے تو آپ کو لڑکی بھی نہیں دیتے کوئی بھی، مل گئی ہو تو وہ مجبوراً آپ یہ منہ صحیح کریں، اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے تو آپ خوبصورتی ظاہر کریں اسی کی۔ آئینہ دیکھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، بھئی اللہ نے آپ نے میرے کو حسین بنایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم کیسے بھی ہوں خود کو حسین تو سمجھ ہی رہے ہیں ہم لوگ ہم چاہے کیسے بھی ہوں، ہر ایک اپنے آپ کو اچھی صورت والا سمجھتا ہی ہے، اتنا حسن ظن تو ہر ایک کو اپنی ذات سے ہے کہ میں اچھا ہوں بول کے، چہرے کے لحاظ سے۔ تو وہ اچھا چہرہ بھی رکھنا چاہیے بچوں کے سامنے، خوشمخ چہرہ ہو۔ اور بچوں کو ہم بتانا ہو تو ظاہر سی بات ہے، چھوٹے بچوں کو اگر ہم پڑھاتے ہوں تو اس لحاظ سے ہم دیکھے ہوں گے کہ اگر ہمارا بچہ 2 سال 3 سال کا ہے، تتلی زبان میں بات کرتا ہے، تو باپ بھی تتلی زبان میں بات کرتا۔ کیا مطلب ہے، کیوں بات کر رہا ہو، باپ کی زبان تتلی ہو گئی، وہ مطلب نہیں ہے، باپ بچے کو سکھانا چاہ رہا ہے اور وہ سیکھتا تتلی زبان میں، تو باپ اس زبان تک اتر جاتا۔ ایسے استاذ کو سکھانا ہے میرے 8 سال کے، 12 سال کے، 14 سال کے بچے کو، تو مجھے بھی 14 سال کا بچہ بن کے درسگاہ میں پڑھانا پڑے گا مجھے، اس فہم کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا 15 سال کے بچے پورے بڑے ہو کے ذہنی لحاظ سے 30 سال کے ہو جائیں، چونکہ استاذ کی عمر بھی 30 سال کی ہے، تو بچے ذہنی لحاظ سے استاذ کی ذہن کے تو نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں استاذ نیچے اتر سکتا ہے بچوں کے ذہن کے حساب سے، نزول آسان ہے عروج کے مقابلے میں، تو استاذ کو اترنا چاہیے بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق، اس لحاظ سے سمجھائے گا تو بچے سمجھیں گے اور یہ فاصلے مٹیں گے۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے استاذ میں بچوں کی سی عادتیں پیدا ہو ہی جاتی ہیں، مطلب ایسا پڑھا بچے جیسا ہوتے 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 وہ خود بھی بچپنے کے اندر آ جاتا ہو، یہاں تک ان کا ابن خلدون کا تجزیہ ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ استاذ کے اندر جو جو خوبیاں ہونی چاہیے، ان سب خوبیوں کے ساتھ ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وفاداری ہونی چاہیے استاذ میں۔ علمی میدان میں ہم آ چکے ہیں، اپنے شعبے سے وفاداری، ادارے سے وفاداری، جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کے ساتھ وفاداری کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وفادار آدمی ہمیشہ مخلص رہتا ہے، وفادار آدمی مطلب پرست نہیں رہتا۔ جب ہم تدریس کو آئے ہیں تو تدریس کے پیشے کے ساتھ خلوص نیت بھی ہو اور وفاداری والا معاملہ بھی ہو۔ وفادار آدمی اپنے مطلب کو نہیں دیکھتا ہے، وہ شعبے کے فائدے کو دیکھتا ہے۔ وفادار آدمی شعبہ بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، شعبے میں استقامت مانگتا ہے۔ وفادار آدمی شعبے کے آنے والے پریشانیوں کو جھیلتا ہے۔ بیوی وفادار ہے تو شوہر کی طرف سے آنے والی دیکھے شراب پی کے آ کے مارتا، گالیاں دیتا، فلاں کرتا، لیکن جھیلتی ہے وہ سب کچھ، اس کے اندر وفاداری ہے۔ اگر وفاداری نہ ہو تو ہم آئے پڑھانے کے واسطے، 5 بجے جانا تھا، 6 بجے کے بیوی غائب تو کیا نتیجہ ہوگا بتائیے۔ وفاداری تو اسے روک رکھی ہے گھر میں، ورنہ کون ہم دربان کھڑا کر کے آئے، پولیس رکھ کے آئے وہاں پر کہ بھئی میں جا رہا ہوں، میرے آنے تک بیوی گھر سے باہر نہیں نکلنا، تم نگرانی کرتے رہو۔ اسے وفاداری تو روک رکھی ہے وہاں پر۔ جیل چلا جائے آدمی، 4 سال جیل میں رہے، بیویاں گھروں میں انتظار نہیں کرتی، کس نے روک رکھا ان وفاداری؟
چلیے یہ نہیں ہونے سے کیا ہوتا، ادارے بدلتے رہتے، بھئی یہ ادارہ نہیں سمجھ میں آؤ، وہ ادارہ نہیں سمجھ میں آؤ، فلاں نہیں، آخر میں آ کے آٹو چلا لیتے کوئی وفادار نہیں ہے، اس واسطے اپنا پیشہ خود اختیار کرو۔ ارے تم کو بیٹھنے والے گاہک وفادار ملتے بول کہاں سے معلوم، کون گارنٹی دیا آپ؟ ایسے حولے قسم کے رہتے، مطلب سمجھتے نہیں، بڑوں کو دیکھے نہیں رہتے، زندگیاں پڑھے نہیں رہتے۔ کبھی 1 سال ان کے پاس کام کرے، 1.5 سال ان کے پاس کام کرے، آدھا سال ان کے پاس کام کرے اور 2 سال ان کے پاس کام کرے، کہاں وفاداری سے ٹکنا چاہ رہے ہیں بتائیے؟ آخر ہوتے ہوتے جہاں جہاں سے گزریں گے سب کو برا بولتے جائیں گے، سب کو برا بولتے جائیں گے، کوئی ان کی نظر میں اچھا نہیں رہتا، حالانکہ ان کے اندر وفاداری نہیں رہتی۔ وفاداری کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بعض باتوں میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، ہوتے ہوتے پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے۔ عسر پہلے ہے، یسر بعد میں ہے، عسر پہلے ہے، یسر بعد میں ہے۔ آدمی پر حالات پہلے آتے، پہلے انسان دانت کے بغیر پیدا ہوتا، دانت بعد میں آتے، پہلے انسان بالوں کے بغیر ہوتا، بال بعد میں آتے، پہلے انسان بہت سی نعمتوں سے محروم ہو کے پیدا ہوتا، بعد میں ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اب شروع سے ہی جب آئیں تو مجھے جیسے اپنے بڑے لوگوں کا جو اقبال ہے مجھے بھی ویسے ہونا چاہیے، وہ تو بھئی وہ اقبال مندی تو آپ بڑے ہونے کے بعد آپ کو ملتی، وقت تھوڑا اور عرصہ گزرنے کے بعد ملتی۔ تو آپ مجھے گارنٹی سے لکھ کے دیں کہ میں آپ مدرسے میں 25 سال تک مجھے ملازمت رہے گی، آپ مجھے داخل نہیں کریں گے۔ آپ وفاداری سے رہے تو کون نکالے گا؟ آپ پیشے کے ساتھ مخلص رہے تو کون نکالے گا؟ تو اپنے اندر وہ وفاداری کا معاملہ نہیں رہتا تو بدلتے 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 آخر کیا ہوتے، جن پیک میں، امیزون میں، فیس بک میں، فلاں میں جا کے کام کر لیتے۔ اچھا چلو کام کر لینا بھائی، کر لو، اب آ رہی نا 50,000 سیلری آ رہی نا، لے لو، کیا باری نا صبح شام لے جانے واسطے، چلے جاؤ، مل رہی نا حسن منظر تمہارے کو وہاں پر لڑکیاں فلاں فلاں، فروٹس ڈرائی فروٹس ہو رہا، کھا لو، رہ جاؤ نا اپنی جگہ پر، خاموش نہیں رہتے۔ پھر تنقید کریں مدرسے والے کیا کر رہے، مولزمہ کیا کر رہے، نظما حضرات کیا کر رہے، کیا دے رہے، کیا قدر کر رہے؟ ارے قدر نہیں ہو بلکہ چلے گئے نا، اب یہاں تو وفاداری سے رہو نا، اب وہاں پر پھر یہاں کا کیوں دیکھ رہے؟ اب وہاں سے 50,000 آ رہی نا، تو وہاں سے آنے کے بعد کسی مول صاحب کو آ کے بولے کہ میری سیلری میں سے 5,000 میں آپ کے مول صاحب کو دینا، آپ کی تنخواہ بڑھائی ہے ان کی، کرے گا کبھی؟ کیا مطلب پھر؟ اور پھر وہاں آپ شرافت سے رہنے والے نہیں ہیں۔ جن پیک والا 50,000 دے رہا ہے، فیس بک والا بولا 70,000 دوں گا، تو آپ فوراً چھلانگ لگانے والے ہیں۔ فیس بک والے کے ساتھ پھر اور کوئی دوسرا کمپنی والا بولا میں 1 لاکھ دینا، تو وہاں سے پھر تو آپ کے نظر میں کسی شعبے سے وفاداری نہیں ہے، آپ صرف اور صرف پیسہ چاہ رہے ہیں، بس ختم۔ اور وہ اس شعبے میں ملنے والا نہیں ہے، تدریس کے شعبے میں دولت ملنے والی نہیں ہے۔ یہاں پر عزت ملے گی، راحت ملے گی، نسلوں کی تربیت کے موقع ملیں گے، سب کچھ ملے گا، وہ دولت مندی یہاں پر ملنے والی نہیں ہے۔ تو اس واسطے اپنے پیشے سے وفاداری ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔